بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین عیبوں کو چھپانے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور انسانی غلطیوں کو درگزر کر کے معاف فرمانے والا ہے. وہی غفور ہے، غفار ہے، وہی تواب ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ دل کی صفائی کیوں اور کیسے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور دل کی صفائی کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دل کی صفائی ہم اور آپ توبہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں توبہ کی اہمیت، توبہ کرنے کے فائدے
اور ایک دو توبہ کے سچے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو یاد دلاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ یاد دلانے سے، نصیحت کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً ہم سب توبہ کے تعلق سے جانتے ہیں کہ توبہ کیا ہے اور توبہ کی اہمیت کیا ہے، لیکن لمبے عرصے کے بعد جب دوبارہ سنتے ہیں تو ایک سچے مومن کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، ایک لمبی مدت گزر چکی ہے، میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توبہ کے لیے گڑ گڑایا نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے یاد دہانی کے طور پر، تاکہ ہم سب توبہ کے دروازے سے اللہ سے قریب ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام تواب ہے، یعنی وہ توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ اس لفظ توبہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی شان کریمی کو دیکھیں، وہ کتنا اپنے بندوں کے ساتھ کریم ہے، وہ اپنے گناہگار بندوں پر کتنا مہربان ہے اور کتنا رحیم اور رحمان ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہم سب دن اور رات اسی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، دن اور رات حضرت انسان اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے۔ اولاد آدم اللہ رب العالمین کے حقوق کسی اور کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العالمین صبر کر رہا ہے، اور صبر کے ساتھ ہم سب گنہگار بندوں کو بار بار الگ الگ انداز میں، الگ الگ ناحیے سے ترغیب دلا رہا ہے، اپنی جانب بلا رہا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو، ایمان کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے قریب کر رہا ہے کہ اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی صفات پر ایمان ہے، تو اے مومنو اللہ کی جانب رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے سورہ تحریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اے مومنو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ بلکہ اس سے بھی بہترین انداز میں اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہمیشہ ہم اور آپ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کا معصی اور نافرمان بنا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا کرم دیکھے، اللہ کا رحم دیکھے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے خطاب کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین کتنے پیارے انداز میں گنہگاروں سے کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ گویا ہم اور آپ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کسی اور کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کتنا مہربان ہے، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین یہ کہہ کر پکار رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر بے جا ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے دور نہ ہو، بلکہ اللہ وہ اللہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہی غفار ہے، وہی غفور ہے، اور وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔
تو اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندوں کو الگ الگ انداز سے اپنے قریب کر رہا ہے، توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین اور زیادہ بہتر انداز میں رغبت دلا رہا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی عبادی، میرے ان بندوں کو خبردار کر دو، میرے ان بندوں تک یہ پیغام پہنچا دے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ گویا اللہ رب العالمین اپنے جانب سے یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ میرے بندو، یقیناً گناہ کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن جان لو تمہارا پروردگار غفور ہے، رحیم ہے، بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندوں کو توبہ کی طرف بلاتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے اپنی ان صفات کا تذکرہ فرماتا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کی خوبی یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے، وقابل التوب، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ذرا اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر کے دیکھیں، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سچی توبہ کے بعد کفر کو معاف فرمانے والا، سچی توبہ کے بعد شرک جیسے غلیظ اور گندے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ ہم سب تو توحید والے ہیں، اللہ کی توحید کا گن گانے والے ہیں، رات و دن لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ کی توبہ سے کیسے دور ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکانے سے دور کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین بار بار بندے مومن کو پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، بلکہ توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ توبہ کے قبول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزانہ ایسے انتظامات کیے ہیں کہ اگر اس حدیث پر ایک بندہ غور کر لے کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، بار بار توبہ کی طرف کیوں بلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ رب العالمین رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا، دن بھر اللہ کی معصیت کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا رات کے اندھیرے میں اللہ رب العالمین کے حضور آئے، توبہ اور استغفار کر لے اور اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والا، تنہائی میں گناہ کرنے والا اللہ کے حضور حاضری دے کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو کر اللہ کے حضور پیشی پیش کر سکے اور اپنے گناہوں کو معاف فرما سکے۔ روزانہ صبح و شام، دن اور رات میں اللہ رب العالمین توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور گناہگار بندوں کو اپنے سے قریب ہونے کا پیغام سنا رہا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اللہ رب العالمین ان الفاظ کے ساتھ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کا جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی رات باقی رہ جاتی ہے، اللہ رب العالمین ساتویں آسمان کے بجائے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان پر اللہ اتر کر توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ جب بندے خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین گناہگار بندوں سے یہ پکار لگاتا ہے، هل من تائب فأتوب علیہ، کیا ایسا گناہگار ہے جو اللہ کے حضور رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، فأتوب علیہ، میں اس کے گڑ گڑانے کو پسند فرما لوں،
اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال لوں۔ لیکن ہم اور آپ اس اللہ رب العالمین کی آواز کو سننے کے بجائے، اللہ سے جڑنے کے بجائے، بار بار توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے آج ہم سب اللہ سے دور ہیں۔ آج ہم سب گناہوں میں لت پت ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے سامنے کبھی گناہوں کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین بندے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب ایک بندہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ ایک انسان چٹیل میدان میں ہے، اس کے ساتھ سواری ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جو ہی وہ سوتا ہے اور اٹھ سونے کے بعد جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سواری بھی ختم ہے، سواری بھی گم ہو چکی ہے، اور جو توشہ کھانا اور پینا تھا وہ اسی کے ساتھ تھا۔ اب وہ سمجھتا ہے سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں ہے، تھک ہار کر واپس سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے، کھانے اور پینے کی چیزوں کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی کے عالم میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔ اس طرح کے کلمات بدل دیتا ہے، یعنی خوشی کے عالم میں اللہ کو اپنا رب کہنے کے بجائے، اللہ کو اپنا مالک کہنے کے بجائے وہ خوشی خوشی میں اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ بلکہ توبہ کرنا اللہ کے یہاں ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر دے گا۔ پھر ایسی قوم کو اللہ لائے گا جو گناہ کے بعد اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ توبہ کی اہمیت ہے، یہ توبہ کی جانب بلانے کا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے چہیتوں کو، اللہ رب العالمین اپنے گناہ گار بندوں کو بار بار توبہ کی طرف بلا رہا ہے تاکہ بندے اللہ کے حضور عدالت میں پیش ہونے سے پہلے تائب ہو کر کے آ جائے، سچے بن کر کے اللہ کے حضور آ سکے۔ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا چٹا اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ایک گناہ پیش کر کے اقرار کرتا ہے کہ اللہ فلاں فلاں گناہ میں نے کیا ہے، دنیا کے لوگ جانتے نہیں لیکن تو علام الغیوب ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اور راز کو جاننے والا ہے۔ جب اس کے سامنے بندہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کے ان گنت فائدے توبہ کرنے والے کو مل جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کو جو فائدے ملتے ہیں اس میں سے اہم فائدہ یہ کہ اللہ کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کو خوش کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کر دینا، اللہ کو خوش کر دینا کتنی سعادت کی بات ہے کہ ایک انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ نے توبہ کی طرف دعوت دیتے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر کے یہ اللہ کی رحمت ہے جو ایک انسان کو حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ سے دور نہ ہو بلکہ اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا یہ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ توبہ کرنے والا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں، صرف اللہ کی خوشی نہیں، بلکہ توبہ کرنے والا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
آج ہم سب اپنے خالق کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے خوش ہو جائے, اللہ کی محبت ہمیں مل جائے, اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے. توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے والا, اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا اور اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ایک بہترین دروازہ ہے. اس لیے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دن اور رات میں اللہ کے سامنے روئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے. پھر وہ بندہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی نگاہوں میں سب سے پسندیدہ انسان بن جاتا ہے, بلکہ بہترین انسان بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کار ہے, گناہ گار ہے. گناہوں کی وجہ سے اسے ضرورت ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرے. وہ حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں التوابون, جو گناہ کے بعد اللہ کے سامنے آتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اپنی حاضری لگاتے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین خطا کار ہے, گناہ گار ہے. وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا رحیم ہے کہ دن اور رات اسی کی شان میں گناہ کرتے رہتے ہیں, اسی کی تنقیص کرتے رہتے ہیں اور اسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں. کھاتے اسی کا ہے, پیتے اسی کا ہے, ہر چیز اسی کی لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اسی کی شان میں گستاخیاں ہیں, اسی کے حق کو کسی اور کو دے رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے جب بندہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے وہ خیر الخطائین التوابون, تو اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ انسان بن جاتا ہے, اللہ کے یہاں وہ بہترین انسان بن جاتا ہے. توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے. ہم اور آپ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کے بعد اگر اللہ کے حضور آ جاتے ہیں, رو لیتے ہیں, تو ایسے انسان کو اللہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اللہ ایسے گنہگار بندے کو جو سچی توبہ کرنے والے ہیں, اللہ ایسے انسان کو کامیاب کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر لو. آج تک بہت زیادہ اللہ کے حضور گناہ کیے ہوں گے, نمازیں ترک کی ہوں گی, اللہ کے حقوق کو تلف کیا ہوگا, لیکن اگر سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاتے ہیں, اللہ سے قریب ہونے والے بن جاتے ہیں, لعلکم تفلحون, تو تم کامیاب بن جاؤ گے. تمہاری دنیا اللہ سوار دے گا, آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا. اور اللہ کے بار بار بلانے کے باوجود, گنہگاروں کو توبہ کی دعوت دینے کے باوجود, اگر ہم اور آپ اللہ سے قریب نہیں ہوتے ہیں, ہم اور آپ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار نہیں کرتے ہیں, پھر اللہ کی دھمکی بھی یاد رکھے وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو سچی توبہ نہیں کرتا, جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا, اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتا نہیں ہے, شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ایسے انسان اللہ کے نزدیک ظالم ہیں. اور ظالموں کا ٹھکانہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظالموں پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے ظالموں کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو طاقت دی ہے, اللہ نے جو قوت دی ہے, اس میں اضافہ ہوتا رہے, جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا رہے, روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا رہے, ہمارا مال بڑھتا رہے, ہماری اولاد میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے, ہمارے گھر بار میں, ہماری ہر چیز میں جو اللہ نے دیا ہے اللہ اس میں طاقت بڑھاتا رہے, اضافہ کرتا رہے, برکت اور سکینت نازل کرتا رہے. تو توبہ ایک ایسا دروازہ ہے, جب اس دروازے کو انسان کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے, اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین طاقت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے بعد آسمان کے دہانے کھول دیتا ہے, زمین کے دہانے کھول دیتا ہے, برکتوں پر برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم.
جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر لیتا ہے، ایک آنسو ندامت کا اللہ کے سامنے بہاتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ رب العالمین اس ایک آنسو کی وجہ سے، صرف ایک مرتبہ آنسو بہانے کی وجہ سے جب اسے ندامت کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان کے دہانے کھول دیتا ہے، رحمتوں والی بارش کو نازل فرماتا ہے، پھر اس کے بعد سبزیاں اگتی ہیں، ترکاریاں نکلتی ہے، اللہ کے اس نازل کرنے کی وجہ سے، باران رحمت کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج مسلمان ایمانی طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے، روحانی اعتبار سے کمزور ہے، ہر اعتبار سے اس دنیا میں کمزور سے کمزور تک بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دفاعی اعتبار سے مسلمان مضبوط ہو جائے، ایمانی اعتبار سے مسلمان مضبوط ہو جائے، جسمانی اعتبار سے مسلمان قوت والے بن جائے، تو ایک بہترین طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ راستہ ہے توبہ، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرے، روئیں، گڑائے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، یہ ایک ایسی کامیابی ہے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ زمین پر روتا ہے، آسمان والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آسمان والا دل کی صفائی کر دیتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ دل کس طریقے سے تنگ ہو جاتا ہے اور دل کس طریقے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہر گناہ کے بعد سیاہ دھبا اس پر لگا دیا جاتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، لیکن اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے فَإِذَا تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَاسْتَقْبَلَ قَلْبَهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے بعد جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے شان میں کوتاہی کی ہے، اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، میں نے آج تک عبادتوں میں کوتاہی کی ہے، پھر اس کے بعد وہ آتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر کے یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اللہ اب کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کے قریب تک نہ جاؤں گا، واستغفر، استغفار کرتا رہتا ہے، سطل قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے قلب اور دل کو سینکل کر دیتا ہے، اس کی صفائی کر دیتا ہے۔ توبہ کتنی بہترین دوا ہے اس دل کے لیے جو آج بیمار پڑ چکا ہے، جو آج سیاہ ہو چکا ہے، اس دل کی سیاہی کو بدلنا چاہتے ہیں، اس دل کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس دل کے زنگ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ اور استغفار کرے۔ توبہ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اب وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ توبہ کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں اور ہم دیکھیں کہ آج ہم کتنے زیادہ گناہوں میں لطپت ہے، لیکن ہم اور آپ کبھی اللہ کے حضور آتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، لیکن صحابہ کرام جو اللہ کے سچے بندے کے ایک گناہ کے بعد کتنا احساس ہو جاتا ہے۔ مائز الاسلمی رضی اللہ عنہ ایک گناہ کر بیٹھتے ہیں، نادانی کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ گناہ گار ہے، صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، اللہ معاف فرما دیتا، لیکن گناہ کا اتنا احساس ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے کہ اس کے بعد ایک گناہ کے بعد احساس ہوتا ہے، نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں طہرنی، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے پاک کر دیجئے۔ آپ بار بار اگنور کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دے گا، دوبارہ آتے ہیں، سہبارہ آتے ہیں، اللہ کے نبی ہر طریقے سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بار بار اقرار کرتے ہیں گناہ ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے،
اس کے بعد انہیں سنسار کر دیا جاتا ہے، یعنی زنا کی جو سزا ہے ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ صحابہ رسول ہیں کہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کفارہ بن جائے، اور کس طریقے سے اللہ کے حضور میں جاؤں تو گناہوں سے پاک اور صاف جاؤں۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ اس زمانے کی خواتین کا عالم یہ تھا کہ غامدیہ عورت زنا کا ارتکاب کر لیتی ہے، نبی کے حضور آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ کے نبی طہرنی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ بار بار اسے بھیجتے ہیں کہ شاید خود ہی توبہ اور استغفار کر لے۔ اس نے کہا ماعز اسلمی کی طرح مجھے مت کیجئے، بار بار مجھے مت بھیجئے۔ پھر آپ کو علم ہوتا ہے کہ حاملہ ہے تو آپ نے فرمایا تیرا حمل پہلے ہو جائے، بچہ ہونے کے بعد سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد بچہ لے کر کے آتی ہے، پھر آپ فرماتے ہیں ابھی ننا منا بچہ ہے، اسے دودھ پلاتے رہیں، دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تب آنا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ایک عورت کے پاس کتنا زیادہ ہے جو آج مردوں کے پاس نہیں ہے۔ پھر عورت دودھ چھڑانے کے بعد اس بچے کو لے کر کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ یہ دوسری غذا کھانے لگا ہے، یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ نبی کے حضور آتی ہے، پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی بار بار لوٹا رہے ہیں، اب یہ بچہ کھانے اور پینے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، طہرنی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کسی مسلمان کے حوالے کرتے ہیں اور اس عورت کو سنسار کر دیتے ہیں۔ یہ سچے واقعات ہم اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی معصیت میں غرق ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ بار بار پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ گنہگاروں، اے اللہ کی معصیت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں، اے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ اوپن رکھا ہے، آج بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ ایک مرتبہ اللہ کے حضور پیشی کر دو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے۔ بار بار آدم علیہ السلام کا قصہ ہم سنتے ہیں، ان سے ایک بھول ہوئی، اس کے بعد اللہ کے حضور یہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور شیطان سے بھی ایک گناہ ہوتا ہے لیکن شیطان اور اکڑ جاتا ہے۔ آج ہماری صفت شیطانی صفت بن چکی ہے، اولاد آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہونے کے باوجود ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ شیطان میں اکڑ آ گئی، وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اور زیادہ یہ تہیہ کر لیا کہ اللہ کے بندوں کو اور زیادہ گمراہ کروں گا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو احساس ہو جاتا ہے اور ایک گناہ کے بعد اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ظلم میں نے کیا ہے تو بڑا معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں، آج ہم سب کی جو حالت ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم سب چاہے مرد ہو یا خواتین ہو اللہ کے حضور حاضری دے، روئے، گڑ گڑائیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں تاکہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سچی توبہ کرنے کے چند شرطیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم سب یقیناً توبہ نصوح کرنا چاہتے ہیں، یعنی سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے نادم اور شرمندہ ہو اس گناہ کے تعلق سے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ نادم اور شرمندہ ہونے کے بعد اس گناہ کو وہی فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے، اور مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ تہیہ اور ارادہ کر لے کہ کبھی اس گناہ کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ توبہ کی جائے
تو اللہ کے حضور یہ سچی توبہ ہے، پھر اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو جو حق تلفی کی ہے اس کو لوٹا دیا جائے اور اس کے بعد اللہ کے حضور سچی توبہ کی جائے، پھر اللہ رب العالمین جو انسان 100 انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، صرف سچی توبہ کی نیت کرنے کے بعد اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بس ایک بار اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، توبہ اور استغفار کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تو یقیناً غفور ہے، غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستیر ہے، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ سے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، جب تک تو زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو گناہ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے، آمین۔ ان اللہ و ملائکۃ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب